قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تحديد شديد ووكيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الحجر کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، کہ ان کے لیے بہت تحدید شدید ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی صفت جو ہمیں پڑھائی گئی اور سب سے بڑی بات جس پر ایمان کا مدار ہے وہ یہی ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تو جب معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے تو ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ تمام عبادات، چاہے وہ عبادات مالی ہیں یا بدنی ہیں، چاہے وہ عبادات قولی ہیں یا فعلی ہیں، تمام عبادات کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ بس اسی بات پر عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر اسی میں ذرا سی بھی خدا نہ کرے لچک رہ جائے تو پھر آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اور مکے کے کافر جو تھے وہ ہر بات مانتے تھے، خدا کو مانتے تھے، ربوبیت مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے۔ جھگڑا اسی بات میں تھا کہ اللہ کے سوا انہوں نے اور الہ بنا رکھے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت کا جو منکر ہے وہ چاہے ساری صفات کو مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور توحید الوہیت کا معنی ہی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو معبود برحق نہ سمجھے، کہ تمام عبادات، اور عبادات کی جتنی قسمیں، کیونکہ بعض عبادات جو ہیں انسان کی مالی ہیں، بعض عبادات جو ہیں بدنی ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، بدنی عبادت، لیکن بعض عبادات خالص مالی ہیں، جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خالص مالی عبادت۔ اسی طرح بعض عبادات مشترک ہیں، بدنی بھی ہیں مالی بھی ہیں، جیسے حج ہے۔ اسی طرح بعض عبادات جو ہیں وہ قولی ہیں، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، سب عبادات۔ اسی طرح دعا مانگنا جو ہے سب سے اہم عبادت، یعنی دعا جو ہے یہ تو گویا مخل عبادت ہے، خلاص کا گویا خلاصے کا مغز ہے۔ تو اس لیے اب ان عبادات کو جب بھی اللہ کے سوا کسی غیر کے ساتھ لگائیں گے تو بندہ کافر ہے۔ بس ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ دعا مانگنا یہ عبادت ہے۔ اب اگر یا اللہ اس کے سوا اگر کسی غیر کو پکارا کافر، اسی طرح قربانی کرنا عبادت، اگر اللہ کے نام کے سوا ما اہل بہ لغیر اللہ کافر ہے۔ اسی طرح رکوع ہے، سجود ہے، نظر ہے، نیاز ہے، پکارنا، سورنا، منت باندھنا، سب کی عبادات۔ اللہ کے سوا جب غیر کا شرکت آئے گی تو شرک آئے گی۔ اس لیے اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی تحدید بیان کی، فرمایا میرے محبوب صرف یہ آپ کے مخالف نہیں ہیں
بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن نے اللہ کے سوا اور آلہہ بنا رکھے. فسوف یعلمون، یعنی قریب جان لیں. کیا مانا؟ جب ان کو جہنم کی سزا ملے گی، جب یہ میدان حشر میں اپنے کفر و شرک کی آگ کو دیکھیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے. اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی تحقیق اور اس میں بہت بڑی وعید ہے، اور وعید بھی ایسی جو پختہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فسوف یعلمون لمن جعل مع اللہ معبودا آخر. جس شخص نے بھی اللہ کے سوا کسی غیر کو معبود بنایا ہے وہ عنقریب جان لیں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الصَّاجِدِينَ. أي وإنا لنعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أنك يحصل لك من أداهم لنضيق صدرك وإن كبعض فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو کافروں کے اعراض سے، تقدیر سے جو تنگی پہنچی، آپ کا جو دل تنگ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بلاتے ہیں جنت کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، اور وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ ان کی ہدایت کے لیے زور لگاتے ہیں اور وہ آپ کی تقریر کرتے ہیں. آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں اور وہ جلنا چاہتے ہیں. تو اس سے جب آپ کی دل کو تنگی ہوتی ہے اور آپ کو انقباض ہوتا ہے، انقباض کا معنی ہوتا ہے کہ دل کا بند ہو جانا، گھٹ جانا. آپ نے دیکھا ہے نا کہ کبھی کبھی انسان ایسی طبیعت میں انقباض ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کسی بات کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا. دوست بیٹھے ہیں، اہل بیٹھے ہیں، عیال بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں، وہ اپنے چپ کر کے وجہ کیا ہے کہ انقباض ہوتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر جب اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، دن میں، رات میں، سرًا جہرًا علانیۃً، اور کافر اعراض کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے. تو صاف بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو کتنی قلبی اذیت ہوتی. آپ نے فرمایا فلا یحیدنک ذلک ولا یثنینک، میرا محبوب یہ آپ کو روک نہ دیں، یہ آپ کو موڑ نہ دیں. یثنینک مانا موڑنا، یعنی ان ابلاغ رسالت اللہ، جو اللہ نے آپ کے ذمہ توحید کی دعوت دینے کا پیغام رکھا ہے، کہیں آپ ان کی تکلیف سے آپ پریشان ہو کے رک نہ جائیں. آپ بالکل فکر نہ کریں. اور فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ پہ بھروسہ کریں. وَإِنَّهُ كَافِيكَ وَنَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ، اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آپ کی مدد کرنے والے ہیں. آپ کوئی فکر نہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور دین پہنچائیں، دین پہنچائیں، دین پہنچائیں. اسی میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کی دعوت کا کام شروع کرے اور لوگ اعراض کریں، لوگ مخالفت کریں، گھبراؤ، پریشان نہ ہوں. کیونکہ بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ جس دعوت میں مخالفت نہ ہو تو سمجھو میں حق پہ نہیں. کیونکہ جب انبیاء علیہ السلام کی مخالفت ہوئی ہے تو ہم کیا چاہیے؟ تو لازمی بات ہے کہ ہماری بھی مخالفت ہونی چاہیے اور ہوگی. اور علاج کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ. علاج دنیا نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے. بس اللہ پہ توکل کرو اور توحید پہنچاؤ، اللہ کا دین پہنچاؤ، دعوت دو، تبلیغ کرو. آپ کا کام ہے کہ لگے رہو، محنت کرو، اس کو پھل دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ مالی کا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین ٹھیک کرے، زمین ٹھیک کرنے کے بعد بیج ڈالے، اس کے بعد اس کے ارد گرد جو ہے وہ جنگلے بناتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے. باقی پھل لگانا تو اللہ کا کام ہے.
کہ اس درخت پہ پھل لگے گا یا نہیں لگے گا، ثمر آور ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہم ہر حال میں کامیاب کہ آپ اللہ کا دین پہنچاتے جائیں، دعوت دیتے جائیں، حق بات کرتے جائیں، تبلیغ میں لگے رہیں، باقی نتیجہ نکلنے نہ نکلے یہ اللہ کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ، 950 سال دعوت، کتنے بندے مسلمان ہوئے جو کشتی میں، یعنی 950 سال، یعنی 9 صدیاں گزر گئی، 9 صدیاں بیت گئی دعوت دیتے۔ اور پھر جد و جہاد اور محنت ایسی تھی کہ آپ نے خود قرآن میں پڑھا ہے کہ یا اللہ میں نے ہر حال میں اس امت کو پکارا، ہر حال میں دعوت دی۔ اب سرکار دو عالم دیکھیں کہ بازار ہے، میلہ لگا ہے، حضور کھڑے ہیں قرآن پر، وہ اپنے میلے ٹھیلے میں مشغول ہیں اور اللہ کا پیغمبر دعوت دے رہا۔ سرکار دو جہاں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور کافر مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، تاڑیاں پیٹ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، لیکن اللہ کا پیغمبر اپنی دعوت میں لگا۔ اس لیے جو ہے نا یہ ہمیشہ گھبرائیں نہیں، اللہ کے دین کی دعوت میں جڑ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے پھر وہ آ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے خود بخود اللہ کی مدد آتی ہے اور راستے بن جاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس بستی میں اس علاقے میں تشریف لائے تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ پڑھایا اور بستی والوں نے کہا جی آپ جائیں، ہمیں آپ جیسا مولوی نہیں چاہیے۔ وہ بہت بڑا ذمہ دار تھے جو لائے تھے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تقریر فرمائی، حق بیان کیا، ان کے خلاف باتیں کی، انہوں نے اثر کو 20 روپے بھیجے کہ جی آپ کا کرایہ ہے، آپ کو لائے تھے ہم مسجد میں خطیب بنا کر، ایسا خطیب ہمیں نہیں چاہیے جو پہلے دن ہمیں ہی شروع ہو گیا، ایسا مولوی ہمیں نہیں چاہیے، آپ نے مہربانی کر کے جاؤ جہاں سے آئے جہاں مرضی ہے چل گئے۔ تو 3-4 طالب العلم بھی ساتھ تھے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ اب کہاں جائیں، کیونکہ جو اصل ہمارا وطن تھا، اصل ہمارا گھر تھا، وہاں دریا آ گیا، تو بے گھر ہو گئے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں سارا دن طبیعت پریشان رہی، اور پریشانی میں اللہ سے دعائیں بھی مانگتا رہا، استخارہ بھی کرتا رہا کہ یا اللہ اب ہم کہاں جائیں۔ اور وہ دور اتنا مشکل دور تھا، یعنی وہ علاقہ جو ہے، وہ اسٹیٹ جو ہے، اس کا بادشاہ جو ہے وہ ایک پیر کا مرید تھا، اور وہ پیر اللہ معاف کرے آخری حدوں تک پہنچے ہوئے۔ تو اس ریاست میں جہاں بادشاہ ان کا مرید ہو توحید بیان کرنا کو مذاق کرے، ویسا فرماتے ہیں کہ میں رات کو اللہ سے دعائیں مانگتے مسجد میں سو گئے۔ اب اور انہوں نے تو جواب دے دیا، جب جواب دے دیا تو کہاں جائیں، پر گھر اللہ کے سوا گھر کوئی، تو وہاں مسجد میں پرچے پہ لیٹ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے استاد کی، اپنے شیخ کی، جن سے میں نے حدیث کا دورہ پڑھا تھا، ان کی زیارت ہوئی خواب میں، اور انہوں نے فرمایا کہ مولوی خیر محمد پریشان کیوں ہوتے، جہاں جاؤ گے مخالف بھی ہوں گے، موافق بھی ہوں گے، جہاں اللہ کی توحید بیان کرو گے پتھر تو پڑیں گے، مخالفت تو ہوگی، تکلیفیں تو آئیں گی، بس جس مسجد میں بیٹھے ہو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اسی میں بیٹھ جاؤ، اب کسی ذمہ دار کے محتاج نہ رہو، کسی کی دعوت اور کسی کی دعوت پہ نہ رہو، بس یا اللہ تیرا گھر ہے میں اسی مسجد میں بیٹھا ہوں، ڈیرا لگا کے بیٹھ جاؤ، اللہ مدد کرے۔ تو صبح کی نماز کے بعد والد صاحب نے طلبا کو بلایا، ابھی کتابیں لے آؤ سبق پڑھو۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا کہ جانا ہے، انہوں نے کہا بس اب نہیں جانا، اب یہاں رہیں۔ بھائی حضرت یہاں رہیں گے کیسے رہیں گے، وہ بستی والے بھی کہتے نکل جاؤ، انہوں نے کہا بس اب یہیں رہیں۔ مسجد میں جناب بیٹھ گئے، اب بھوکے، نہ ناشتہ، نہ روٹی، نہ لسی، نہ پانی، کچھ بھی، سارا دن اسی عالم میں گزر گیا۔ شام کو ذمہ دار نے پھر پیغام بھیجا، انہوں نے کہا مولوی صاحب ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی بات، ہم نے کہا کہ چلے جاؤ، آپ مجھے کیوں مجبور کرتے ہیں کہ میں آپ کی احانت کروں، توہین کروں اور نکالوں آپ کو۔ تو جو آدمی پیغام لے کے آیا، والد صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ کے ڈیرے میں بیٹھے ہوں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوں، آپ ہمیں نکال دو، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے اور ہم نہیں جا سکتے،
تمہیں اگر اپنی جہالت پہ ضد ہے تو ہمیں بھی اللہ پہ بھروسہ ہے. 2 دن صرف پانی پہ فاقہ ہو گیا، پانی پہ گزارا کیا. اس نے تیسرے دن پھر پیدا ان کا آپ نہیں جاتا جو مرضی آئے گا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں. تیسرے دن ایک آدمی جناب بڑے کھانے اور پلاؤ اور گوشت اور قورمے اور زردے اور بڑے بڑے تھال بھرے ہوئے لے کے آئے. والد صاحب نے کہا بھی یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ خان قادر خان صاحب جو تھے نا ان کی بیوی نے بھیجا ہے کھانا. اور انہوں نے کہا ہے کہ مولوی صاحب جب تک مسجد میں رہو گے کھانا صبح شام تمہارا اور طلبہ کا میں بھیجوں گی. دیکھو خان کیا کرتا ہے. میرا تم اللہ کے گھر میں بیٹھے رہو، بس پڑھاؤ، تم دین پڑھاؤ، فکر نہ کرو کھانے سے. اس کو پتہ لگا، اس نے جا کے بیوی سے کہا کہ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا کہ تم قرآن پڑھنے والوں کو نکالتے ہو، بدبخت اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ضد کیا ہے، ایسا مولوی مجھے نہیں چاہیے. یہ ابھی اگلا جمعہ آئے گا پھر میرے خلاف طریقہ. اور انہوں نے کہا وہ یہی کی تو عالم ہے، تمہیں میراثی چاہیے جو تمہاری تعریف کریں. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے اگر ان کو کھانا بھیجا نا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. نے کہا تم نہ نکالو، میں خود گھر سے جا رہا. نکالنے کی ضرورت ہی نہیں. اب خان صاحب کو تارے نظر آنے لگے چونکہ جائیداد ساری بیوی کی تھی. خان وہ بیوی اٹھ کے چلی گئی. اب وہی کام بنتا گیا. اللہ پاک نے وہ مقام دیا اور اللہ نے پھر اسی شخص کو بھی ایسا مواحد بنایا. مجھے یاد ہے آج تک، ہم چھوٹے سے تھے تو دوپہر کو گلی پہ اس نے کنڈی، بہت بڑا وزیر انسان تھا، سردار تھا بہت بڑا. تو دوپہر کو کنڈی کھٹکھٹائی تو والد صاحب دروازے پہ گئے تو میں بھی ساتھ بھاگ گیا، چھوٹا سا تھا. تو ایک آم کا ایک دانہ لے کے وہ سردار خود گلی پہ کھڑا ہے. کہنے لگا حضرت آج پودے پہ 2 آم لگے تھے، ایک اپنے بیٹے کو دیا ہے اور ایک مکی صاحب کے لیے لایا. پھر یہ عشق تھا، یہ عقیدت اور یہ محبت تھی کہ پھر ساری زندگی غلامی میں گزاری. تو اصل بات یہ ہے کہ ذرا رگڑا لگتا ہے، رگڑا کھانا پڑتا. توحید پہ چلنا ہے نا، تو آپ کہیں حلوے ملے، پتھر لگے. حلوہ شلوہ حلوائیوں کو ملتا ہے، ان کو جہاں بٹھا دو حلوے باز. کیوں؟ عرس شریف پھر بھی حلوہ، میلاد شریف پھر بھی حلوہ، 40واں شریف پھر بھی حلوہ، 11ویں شریف پھر بھی حلوہ. یہ ان کے مقدر. عام توحید والوں کے مقدر میں پتھر ہیں، مار کھانی ہے، گالیاں کھانی ہیں. لوگ وہاں بھی کہیں گے، کچھ گالیاں دیں گے، لیکن علاج کیا ہے؟ اللہ سبق. اب دیکھیں حضور پاک کو اللہ نے کیا بہترین چیز بتلائی ہے. بس یہی سبق پڑھ لی، اسی کو یاد کرو. فرمایا فاستغل بذکر اللہ وتحمیدہ وتسبیحہ. میرا مدنی محبوب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، اللہ کے حمد میں لگائیں، اللہ کی تسبیح میں لگائیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں. اب مفسر فرماتا ہے کیا مانا ہے؟ یعنی نماز، کیونکہ نماز میں تسبیح بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، تحمید بھی ہے، عبادت بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے. نماز میں تو ساری چیزیں ہیں. جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ اکبر، پھر آپ سبحانک اللہم وبحمدک، پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ سورۃ قرآن پڑھیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے تو سبحان ربی العظیم، اٹھیں گے تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. اور سجود میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلی. تو نماز ساری چیزوں کی جمع ہے، یعنی اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، ہر چیز موجود ہے. ولہذا قال فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح النبي الظاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن عمار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم
لا تعجزن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. ورواه أبو داود والنسائي من حديث مقبول عن كثير بن مرة بنحوه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضبه أمر صلى. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک نقل کی ہے. نعیم ابن عمار کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتی ہیں میں نے خود حضور پاک کی زبان مبارک سے سنا. آپ نے فرمایا، اللہ فرماتی ہیں قال اللہ تعالی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تعجز عن 4 رکعات، فجر کو 4 رکعتیں پڑھنے سے عاجز نہ ہو، یعنی بھولو نہیں، سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو، کمزوری نہ کرو. اگر تم نے فجر کو 4 رکعتیں ادا کر دی تو شام تک تیرے سارے معاملات کا میں ذمہ دار ہوں، میں نگرانی کرنے والا، میں حفاظت کرنے والا. یہ 4 رکعتیں کون سی ہیں؟ یاد رکھو کہ صبح کی نماز پڑھ کے آدمی بیٹھ جائے. افضل تو یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے، لیکن چونکہ مسجد الحرام میں معاملہ ہے، آدمی کا دل کرتا ہے میں طواف کروں، یا آدمی کا دل کرتا ہے کہ جی فلاں جگہ حلقہ درس ہے، میں جا کے سبق سن لوں، قرآن سن لوں، تفسیر سن لوں، حدیث سن لوں، تو جائز ہے، کوئی حل نہیں، یعنی بغیر وجہ نہ ہو. یا اب آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے طواف کی جگہ میں، تو صاف بات ہے جب لوگ طواف کریں گے تو آپ کو اٹھنا ہے، آپ کو تو پیچھے آنا ہے. تو معنی یہ ہے کہ کسی غیر بلا وجہ، بلا عذر، بلا ضرورت نہ ہو، مسجد میں رہے اور فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے کے بعد جب سورج تھوڑا اوپر چلا جائے، اس کو کہتے ہیں کہ اداروں میں کہ ایک نیزے کے برابر جب سورج اوپر آ جائے، اس کا اندازہ علماء نے فرمایا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، جو سورج کے نکلنے کا ٹائم ہے اس سے ٹھیک 20 منٹ بعد، ٹھیک 20 منٹ بعد جو ہے وہ سورج جو ہے قاعدہ ربع چلا جاتا ہے. تو اس وقت کھڑے ہو کے 4 رکعت یعنی 2 رکعت کر کے پڑھ لیں. تو یہ 4 رکعت کہتے ہیں صلاۃ الاشراق، یعنی سورج نکلنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے. تو اس میں ایک حدیث مبارک میں تو یہ ہے کہ اللہ ایک عمر مقبولہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب دیکھو ایک بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، روز عمرہ تو نہیں کر سکتا، لیکن مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھ تو سکتا ہے. تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بھی بیٹھے رہو، قرآن پڑھتے رہو، نہ پڑھو، چپ کر کے بیٹھے رہو، بس کوئی دنیاوی بات نہ کرو، دنیاوی کس سے کہانیاں نہ کرو. اور جب سورج اوپر چلا جائے 2 رکعت پڑھ کے گھر چلے جاؤ. تو اس حدیث مبارک میں یہ ہے کہ جو آدمی ان 4 رکعتوں پہ مواظبت کرتا ہے تو اس کے کام سارا دن اللہ پورے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو حوادث و مصائب سے بچا لیتے ہیں. اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث مبارک میں ہے فَلِهَذَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کو جب کوئی اذا حضبہ امر، جب کوئی بڑا اہم کام پیش آتا صلی فوراً نماز پڑھتے. تو جب بھی کوئی مشکل ہے نماز پڑھو، جب بھی کوئی نوکری نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، رزق نہیں ملتا، سب سے بڑا نسخہ ہے نماز. بس 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو اور سارے کام. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نے مانگا ہے اور ابھی ہمیں مل جائے، یہ بات نہیں، یہ اصول کے خلاف بات. اس کے برکات و ثمرات تو ہوں گے، لیکن اللہ کی شان ہے. اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثلاً آپ کو ایک بزرگ نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، کسی نے آپ کو کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ پڑھا کرو. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ بندہ پڑھتا ہے 10 دن 20 دن مہینہ. اچھا خدا کی شان ہے کہ جب اس کے اثرات و ثمرات مرتب ہونے لگتے ہیں چھوڑ دیتا ہے، معلوم ہو جائے کہتے ہیں فائدہ نہیں، پھر کسی اور پہ لگ جاتا ہے. پھر اس پر جب پھل لگنے کا وقت آتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ مانا اللہ کو وہ عمل محبوب ہے تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ. تم رات کو 20 رکعتیں نہ پڑھو، 2 پڑھو لیکن چھوڑو، پڑھو وہ 2 رکعتیں ہمیشہ. تم دن میں 1 طواف کرو لیکن ہمیشہ کرو. یہ تو نہیں کہ ایک دن تو غصے میں آ گئے اور جناب 10 طواف کر دیے اور پھر مہینہ کعبہ شریف میں داخل ہی نہ ہوا.
یہ بات ایک طواف کرو لیکن ہمیشہ 2 رکعت پڑھو ہمیشہ، تسبیح پڑھتے ہو کوئی ذکر کرتے ہو ہمیشہ کرو، تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ اور سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا یاد رکھو اللہ کی نماز ہے اور قرآن، اس سے بڑا وظیفہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن روزانہ تلاوت کرو، اور جب کوئی مشکل پیش آئے بس 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا مانگو اور سب اللہ پریشانیاں دور کر دے۔ دیکھو نا یہ تو قرآن کا حکم ہے، اگر نہ مانو تو بندہ کافر ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور میرے محبوب کا اپنا قاعدہ مبارک ہے اذا حضبہ امر صلی، کہ جب کوئی مشکل گھڑی آتی پیش آتی تو فوراً نماز۔ تو اس کے بعد بھی اگر بندے کو ایمان نہ ہو تو پھر وہ تو کافر ہے، یا وہ کہے جی میں تو پڑھتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، یہ میں پڑھتا ہوں اور نہیں ہوتا، یہی تو ہے کہ ایمان نہیں ہے، یہی تو گڑبڑ ہے، یہی تو سارا چکر ہے جیسے فائدہ نہیں ہوتا۔ کام وہ بنتا ہے کہ پکا اپنی حد کا ہو، جو کر رہا ہے بس اس پہ نہیں ہٹنا، پہاڑ کی طرح جم جاؤ پھر دیکھو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ وقوله تبارک وتعالی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ قال البخاری قال سالم رحمہ اللہ تعالی الموت، وہ فرماتے ہیں کہ یقین کا معنی کیا ہے؟ موت۔ اللہ نے حکم فرمایا میرے محبوب اپنے رب کی عبادت کرو موت تک، یعنی ساری زندگی عبادت۔ یہ نہیں ہے اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہ نہیں ہے کہ آج 10 سال کر لو پھر آرام سے، یہ جیسے بعض جاہلوں کے دماغ میں ہوتا ہے جی جوانی کے دن ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے، مستانی ہوتی ہے، 4 دن کھا پی لو پھر جب بوڑھے ہوں گے تو عبادت کر لیں گے، 1 منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے تو بوڑھے کیا ہوں گے، پتہ نہیں یہ سال دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے۔ اس لیے حکم ہے کہ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سالم نے فرمایا کہ یقین کا معنی موت، وسالم هذا هو سالم ابن عبداللہ ابن عمر۔ یہ سالم کون ہے؟ یہ حضرت عمر کا پوتا ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے تو حضرت عمر کا پوتا ہو گیا حضرت سالم۔ كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت، وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره، والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا لم نك من المصلين۔ مفسر فرماتے ہیں چونکہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کے فرشتے پوچھیں گے بدبختوں تمہیں کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم ایمان والوں میں نہیں تھے۔ مسلمین جو ہے نماز ایمان کی علامت، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان سے باہر، کیونکہ نماز جو ہے یہ علامت ہے ایمان، نماز ہے ایمان ہے، نماز نہیں ایمان ہے۔ اور نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، یہ بندے کو اللہ سے ملانے والی چیز ہے، جب یہ صلہ نہ رہا تو بندے کا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا فی المسجد، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد او کما قال، اگر آپ مسجد کے ہمسائے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھیں، جماعت سے نماز پڑھیں، ایک نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اور بہت سارے بڑے بڑے علماء حنابلہ، ان سب کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز آمدن بغیر عذر کے چھوڑنے والا کافر ہو گیا اور اسی حال میں مر گیا۔ فرماتے لا یصلی علیہ، جنازہ نہ پڑھو،
فلا يدفن في مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اور وہ فرماتے ہیں اگر ایک نماز بھی پڑھی اور اس کے بعد اسی نماز نہ پڑھنے پہ وہ مجتہد ہے، مصر ہے، تو اب اس کی بیوی اگر نمازی ہے اور یہ بے نماز ہے تو نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ مسلمان کا نکاح ہوتا ہے، کافر کا نکاح تو ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ باقی تین امام کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا، فاسق ہو جاتا ہے، فاسق فاجر ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کام کر رہا ہے جو کفر تک پہنچانے والا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے یحبس، اس کو قید کر دو جب تک توبہ نہ کرے، وہ جیل میں پڑا رہے جب تک توبہ نہ کرے۔ تو یہ ایک نماز ہے، اور ہمارا حال دیکھ رہے ہو کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کافر کیا بدلے کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، حتیٰ کہ موت آ گئی اور ہم اسی حال پہ مر گئے۔ ہاں اگر موت سے پہلے توبہ کر اللہ بخش دے، لیکن اگر اسی حال میں موت آ گئی تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو۔ وفي الصحيح من حديث الزهري أن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب وشهادتي عليك لقد أكرمك الله، وقال رسول الله وقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير۔ صحیح میں حدیث آتی ہے کہ حضرت ام العلاء امرات من الانصار، یہ انصار قبیلے میں سے عورت ہیں، وہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم حضور پاک تشریف لے آئے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہو گئے تو قالت ام العلاء، بی بی اس کی زوجہ تھی، اس نے کہا رحمت اللہ علیہ، اللہ کی تجھ پہ رحمت و بسائے، فشہادتی علیہ، میں گواہی دیتی ہوں لقد اکرمک اللہ، اللہ نے تجھے ضرور تیرا اکرام کیا ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا کیسے کہہ رہی؟ وما یدریک ان اللہ اکرم، تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے اکرام کیا یا نہیں کیا ہے؟ فقلت بابی و امی یا رسول اللہ فمن، تو اس بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اگر عثمان ابن مظعون جیسے بندے کو بھی آگے آرام نہ ملا تو پھر کس کو ملے گا؟ حضور فمن، پھر اس کے بعد کون حقدار ہے؟ اس کے بعد حضور نے فرمایا ہوا فقط جاءہ الیقین، آپ نے فرمایا ہاں عثمان پہ موت آ گئی، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، مجھے اللہ سے اس کی بہتری کی امید ہے، باقی یقین ہم نہیں کر سکتے، یقین اللہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، امید ہے کہ اللہ خیر کا معاملہ کرے، ورنہ اللہ چاہے تو میری چھوٹی سی غلطی میں پکڑ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیں۔ تو اس لیے آدمی کسی کے بارے میں کہا نہیں جناب یہ تو جنتی ہے، ہمیں کیا پتا، یہ تو دعا کریں اللہ اس کو جنتی بنائے، کہیں ہمیں امید ہے بندہ بڑا اچھا تھا، اللہ پاک رحمت فرمائیں گے اللہ جنت دے، لیکن اللہ کو پتہ، کیونکہ بعض اوقات ظاہر میں صحابہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جہاد کے اندر کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے اور بڑی تیز جگری سے لڑ رہا ہے، جب صحابہ نے دیکھا تو کہا بخن واقعی وہاں کمال ہے کیسے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، اس کے لیے تو جنت یقینی ہو گئی۔ جب حضور پاک کو کہا گیا تو نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسٹائل والا آ رہا سی النہر، اس کے سر پہ تو آگ جل رہی ہے، اس لیے یہ معاملے اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اچھا وجہ کیا تھی کہ مال غنیمت میں سے بیچارے نے کوئی چیز چرا لی، اس وجہ سے عذاب میں آتے، تو یہ تو معاملات ہیں، اگر یہ صحابہ کے دور میں ہو سکتا ہے تو آپ اور ہم کیا ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اب تو لوگ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یعنی ایسے ایسے القاب لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ پاک رحمت فرمائے کہ آدمی حیران ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی رحمت پہ امید رکھو اور عذاب سے رحمت پہ امید رکھو کہ اللہ تیری رحمت پہ یقین ہے تو رحم کرے، کیونکہ ہم معمولی سے آج تیرے بندے ہیں اور ہمیں عذاب دینے سے تیری ملک میں کوئی اضافہ ہو جائے،
اچھا، اور اگر اللہ ہم سب کو بخش دے تو اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے تو بس میری رحمت میں ہمیں یقین ہے کہ تو رحمت کرے گا، رحمت کا معاملہ ہوگا، لیکن اللہ کے عذاب سے بھی خوف، اس لیے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، فرمایا یہ بھی بتلا دو کہ میں بخشنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، تو اس لیے جو ہے امید رکھیں لیکن اللہ سے ڈریں۔ وَيَسْتَدِلُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ عَلَىٰ أَنَّ الْعِبَادَةَ كَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِنسَانِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا فَيُصَلِّيَ بِحَسْبِ حَالِهِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ ہر بندے پہ نماز لازم ہے جب تک اس کا عقل موجود ہے۔ کیا مانا؟ بوڑھا ہو گیا، اب عقل ہی چلا گیا، پتہ ہی نہیں بیچارے کو دن ہے رات ہے، پتہ نہیں کپڑا حالات پاک ہے پلیت، اور اس کے بعد تو وہ معذور ہے، لیکن جب تک عقل ہے جس حال میں ہے نماز لازم ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی اشارے سے پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پہ ہے، نماز پھر بھی پڑھنی ہوگی۔ نماز ایسی چیز ہے جو کسی حال میں نہیں چھوڑ جاتی۔ اور آج ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے کہ ہم مسلمانوں میں کتنے % لوگ نمازی ہیں؟ میرے خیال تو 1% بھی نہیں۔ 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہے، اس میں نمازی۔ اچھا، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ کسی بھی شہر میں آپ دیکھیں کہ 2 مسجدیں ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20، اس شہر کی آبادی کیا ہے بھی 1 لاکھ، اور نماز پہ کتنے آدمی آتے ہیں 10 مسجدوں میں؟ اگر 100 آدمی بھی آتا ہو تو 1000، تو 1 لاکھ میں 1000۔ اسی طرح دوسرا اس کا پیمانہ یہ ہے کہ کسی بھی بڑے شہر میں آپ چلے جائیں اور وہاں کی مسجدیں ایک سروے کر لیں کہ جی اس شہر میں کتنی بھی 2000 مسجد، اچھا بھی 2000 مسجدوں کے اندر اگر ہم اوسطاً 50 آدمی بھی لگائیں تو کتنے آدمی نماز پڑھیں، اور اس کے اندر کتنے سینما ہیں، اور اس سینما میں روز کتنی ٹکٹ بکتی ہے؟ ریکارڈ دیکھو۔ اچھا ان کو بھی چھوڑو، چلو اب ماشاءاللہ تم تو مکہ شریف میں رہتے ہو نا، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو مکے میں رکھا ہے، آپ تو ماشاءاللہ سمجھو پہنچے ہوئے ہیں نا، تو اب صرف ٹھنڈے دل سے سوچ لو کتنے آدمی ہیں جو رات کو فلم دیکھتے ہیں، اور کتنے آدمی عشاء کے بعد قرآن کی منزل پڑھتے ہیں۔ بالکل خود ہی حساب کر لو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ مکہ شریف میں جو تم پہنچے ہوئے بزرگ ہو نا ماشاءاللہ، بالکل تمہارے تو سارے منازل مدارج لطائف سب طے ہو چکے ہیں، تم تو بزرگ پہنچے ہوئے ماشاءاللہ، تم تو پیر شریعت بھی ہو، طریقت بھی ہو، پتہ نہیں کیا کیا بلا بن گئے ہو۔ تم اپنا حال ذرا مجھے ٹھنڈے دل سے بتا دو کہ تمہارے گھر میں مثال کے طور پر بیوی بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں پوتے پوتیاں 20 آدمی ہو، کتنے بندے ہیں جو فلم دیکھتے ہیں اور کتنے بندے رات کو قرآن پڑھتے ہیں؟ کوئی بہت زیادہ ڈھیٹ ہے، سخت آدمی ہے، اس کے بچے دوسرے کے گھر میں دیکھتے ہیں، وہ کہے گا نہیں میں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں آنے دیا۔ بالکل جناب نہیں آنے، بچے تمہارے کہاں ہوتے ہیں؟ بس یہ حساب کر لو اور پھر اندازہ کر لو کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ ایک ہی حل ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس فی امان اللہ۔ حضور کی امت جو ہے تقریباً بس امت سے تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج اپنے وطن میں وہ غریب الغربا ہے۔
کافروں کے ملک کو چھوڑو، ان سے تو جھگڑے چھوڑو، تو مسلمان ملکوں کی مجھے بات بتاؤ، کتنی نمازی ہو، کتنی آدمی زکوٰۃ دیتے ہو، کتنی آدمی ہیں جو قربانی کرتے ہیں، کتنی آدمی ہیں جو صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ دیتے ہیں، کتنے آدمی ہیں جو سود سے بچے ہوئے ہیں، کتنے آدمی ہیں جو حلال کھاتے ہیں. یہ اپنے اپنے گھر میں ذرا حساب کر، بس سمجھ آ جائے گا. پھر کہنا جی مسلمان بڑے ذلیل ہو رہے ہیں. مسلمان ہیں کہاں جو ذلیل ہو رہے ہیں؟ مسلمان ہوتے تو ذلیل کیوں ہوتے بھائی؟ پھر اسلام کو تو بدنام نہ کرو نا، سیدھی بات کرو بھی ہم ٹھیک رہیں، بس ہمارے اپنے قصور ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اللہ ہمارے لیے رحمت کرے. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں طاقت دے، کھڑے ہو سکتے ہو تو نماز کھڑے ہو کے پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو تو لیٹ کے بھی نماز پڑھو. نماز ہر حال میں پڑھنی ہوگی، کسی حال میں بھی نماز نہ پڑھو. وَيَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى تَخْفِيَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْمَلَاحِدَةِ إِلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ الْمَعْرِفَةُ فَمَتَىٰ وَصَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْمَعْرِفَةِ سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ عِندَهُمْ وَهَٰذَا كُفْرٌ وَضَلَالٌ وَجَهْلٌ. اب مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ان کا اندازہ لگا لیں جو بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے ملاحدہ، بڑے بڑے زنادقہ، وہ یہ کہتے ہیں یقین کا معنی ہے معرفت حاصل ہونا. بس جن لوگوں کو اللہ کی معرفت ہو گئی سب نمازیں ختم، عبادتیں ختم. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک پیر ہے، اس کے پاس جو بھی جائے نا مرید ہونے کے لیے وہ پہلی شرط یہ کرتا ہے نماز چھوڑ دو آج کے بعد. اور یہ کیا تم نے کپڑے سے پہنے، پینٹ شرٹ پہنو، شرٹ پہنو، انگریزی کپڑے پہنو، ٹھیک ہے بس اس طرح پھروا کے اور میرا مرید ہونا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. میری بات میں اعتبار نہ ہو نا تو اس کو میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں گا، اس کو مل بھی لو. انا للہ ہے. اچھا، اور لوگ جناب وہاں بتائیں آپ کو، یہ نہیں ایک دو نہیں، لائنوں میں کھڑے ہیں بیعت ہونے کے لیے، لائنوں میں نمبر نہیں ملتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں. سیدھی بات ہے، جب اللہ سے رشتہ ٹوٹے گا شیطان بگڑی پہ کام تو کرے گا، جن ہے بھاگے گا دوڑے گا، کام تو کرے گا گمراہ کرنے کے. جب تم اللہ والے بنو گے امتحان آئے گا، بھوک آئے گی، تکلیف آئے گی، مشقت آئے گی. جب تم اللہ سے ہٹ جاؤ گے پھر مزے ہی مزے، دولت ہی دولت، پیسہ ہی پیسہ، شباب ہی شباب، کباب ہی کباب، سے مزے، رات کو کلب میں اور دن کو شراب کھانے. وہ بھی جناب تیسرا. انا للہ ہے. ایک اور پیر صاحب ہے جناب، ان کا باقاعدہ پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا ہے، وہ مراقبہ حال ہے باقاعدہ، کروڑوں روپے لگے. اور وہاں جناب وہ مراقبے میں ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو جو تکلیف ہو کہتے ہیں جی آپ اپنا نام، اپنا والد کا نام، ایڈریس وغیرہ لکھوا کے بھیج دیں. حضرت کی خدمت میں آپ کا نام دے دیا گیا ہے، اور آج مراقبے میں وہ آپ کے کام میں غور کریں گے. اندازہ کریں. اور صبح باقاعدہ آپ کو ٹیلی فون آ جائے گا کہ حضرت نے رات مراقبے میں کام کیا تھا، آپ کا کام جو ہے وہ کچھ مشکلات ہیں، آپ براہ راست ملاقات کریں. جب براہ راست آپ ملاقات میں جائیں گے وہ کہیں گے دیکھو بابا ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمیں تو پیسے چاہیے، لیکن یہ کام بہت ٹیڑھا ہے، اس کے لیے موکلات کو بلانا پڑتا ہے، ان کو کچھ کھلانا پڑتا ہے، خرچہ ورچہ دینا پڑتا ہے. اس نے کہا کتنا ہو جائے گا؟ یہ 50-60 ہزار روپے ہو جائیں، یہ کام آپ کا ہفتے میں ہو جائے. مجھے اس نے ایک دفعہ ٹیلی فون کیا،
اور اس نے کہا کہ آج کل آپ کا جو علاقہ ہے نا یہ سارا میرے چارج میں ہے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں نا تقوینی طور پر یہ سارا میرے چارج میں دے دیا گیا ہے. آپ کو کوئی کام ہو تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں آپ سے کام کر دوں. اور میں نے کہا میں تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں یار, شرم کرو, میرے دوست کو حیا کرو, کچھ مجھے تو بیوقوف نہ بناؤ. کہہ رہے جی اس وقت میں کچھ نہیں تھا, اب میں بہت ترقی کر گیا. میں نے کہا اس وقت تو مسلمان تھے, اب مجھے خیال ہے تم کافر ہو گئے. بس وہ آپ کی مرضی ہے, کہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو خود فون کیا, لوگ مجھے منتیں کرتے ہیں, میرے دروازے پہ مہینہ مہینہ بیٹھے رہتے ہیں, میں نہیں ملتا ہوں. آپ کو خود فون کر رہا ہوں. میں نے کہا بھی یہ تمہاری مہربانی, لیکن ایسی بزرگی مجھے نہ دکھاؤ. میں کچا بچہ نہیں ہوں, میں تمہارے چکر میں نہیں آؤں گا. کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد کیا لگا, اچھا دیکھو بات یہ ہے کہ آپ کو تو مجھ پر عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا کہتا جی مجھے آپ پہ عقیدہ ہے, فلانا میرا کام تو کرا دینا. کہا بے حیا شرم کر, ابھی تو میرے کام کرا رہا تھا, اسی لیے تو نے فون کیا. مجھے پتا تھا کہ تمہیں کوئی مشکل پڑی ہوگی اور تم مجھ سے کام لینا چاہتے. میں نے کہا کچھ حیا کر. کہتے وہ علاقہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اب دیکھو کیسا جھوٹ ہے. انا للہ و انا الیہ. حالانکہ اس کے دونوں بھائی جو تھے نا جی اولیاء اللہ, اس کے دونوں بھائی جو ہیں اولیاء اللہ سے اپنے وقت سے. اور ایک بھائی کا میرے ساتھ تعلق تھا, روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. یہ ان کا بھائی ہے. اچھا اچھی جگہ بیٹھے ہیں, اللہ اس کو بھی ہدایت دیتے ہیں, اللہ ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں. بڑا علم ہے بدبخت کے پاس, بہت بڑا علم. علم کا بادشاہ ہے پاگل, اور فلکیات اور نجوم کا تو حق. ایک سیکنڈ میں آپ کی ہسٹری جو ہے نا جو آپ کے باپ دادے سے نکال کے سامنے رکھ رہے ہیں, آپ پاگل ہو جائیں گے. کیا بلا ہے نا بلا. اور دعا کریں اللہ ایسے بندے کو ہدایت دے کہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. میں کوشش بڑی کرتا ہوں کہ مجھے ملتا ہے, حالانکہ بڑا میرا لحاظ کرتا ہے, بڑا ادب کرتا ہے, بڑا حیا کرتا ہے, لیکن ملتا ہے. اب جب ملے ہی نہ تو کیا بات کرے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی وہ انکار کرے, فوراً کہہ دے گا کہ حضرت سے پتہ کریں کہاں کرے. میں بس وہی عادت ہے, بھائی میں تمہارے پاس آ رہا ہوں یار. نہیں حضرت یہ بڑی بے دلی والی بات ہے. آپ کہاں, بس میں ابھی آ. اس کے بعد آپ فون کرتے رہے, وہ فون ہی بند کر دے گا شاید. ملتا نہیں. میرا خیال تھا کہ میں محنت کروں, شاید اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا. کیونکہ اس کے بھائی دونوں, میں آپ کو سچی اللہ کے حرم میں بتا رہا ہوں کہ دونوں بھائی جو ہیں اولیاء اللہ سے دونوں فوت ہو گئے. اور صحیح موحد, صحیح العقیدہ اور اللہ کے قرآن و حدیث سے تعلق رکھنا ہے. اور یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے بگڑا ہوا. اور یہ بھی علم میں نے کہا نا آپ کو کوئی معمولی بندہ نہیں ہے, علم میں بڑی صلاح ہے. لیکن بس علم میں تو بڑا ہونا کچھ نہیں ہوتا. ابلیس عالم نہیں تھا, جو بڑا ہے کر کے ساتھ رہتا تھا, اس کا کوئی علم تھوڑا تھا. ابلیس بن گیا. لیکن بہرحال ہم تو قابل ہیں اللہ پاک ہدایت دے, اللہ اس کو بھی ہدایت دے. میرا اللہ جتنے پیر ہیں, لوگ ہیں, بچے ہوئے ہیں, سب کی ہدایت کے پیسے. یا اللہ ان سے ہدایت کا کام دے. یا اللہ ہماری اولادوں پہ, نسلوں کی نسلوں پہ بھی رحمت کر, گمراہی سے بچا اور ہدایت کا فیصلہ دے. اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو عقیدہ رکھنا کہ یقین کا معنی معرفت ہے, اور جو معرفت پہ پہنچ گیا نماز روزہ ختم ہو گیا, ھذا کفر و ضلال و جہل. یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے, جہل ہے اور گمراہی ہے. کیوں, جب اللہ اپنے انبیاء سے عبادت معاف نہیں کرتے تو تم کون ہو؟ یعنی انبیاء علیہ السلام معرفت پہ نہیں پہنچے تھے, تم پہنچ گئے. اس لیے مفسر فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته. اللہ کے جتنے انبیاء ہیں اور ان کے صحابہ ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کی معرفت والے تھے. اللہ کی صفات کی معرفت, اللہ کی ذات کی معرفت, اللہ کے حقوق کی معرفت.
وما يستحق من التعظیم وقالوا ما هذا اعبد واکثر الناس عبادتا، لیکن اس معرفت کے باوجود وہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، ومواظبۃ علی فعل الخیرات الی حین الوفات، اور اعمال صالحہ کرنے والے موت تک، وانما المراد بالیقین ھاہنا الموت۔ سب سے بڑی شان میرے مدنی محمد مصطفیٰ، حضور سے زیادہ معرفت والا کون ہوگا؟ حضور سے بڑی معرفت اللہ کی ذات و صفات کی کس کو ہوگی؟ لیکن حدیث میں آتا ہے قام رسول اللہ بآیت، میرے محبوب ساری رات ایک قرآن کی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، کہ یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جو تو کہے، اور اگر آپ بخش دیں غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ ساری رات حضور ایک آیت پہ کھڑے رہے، نماز میں، رکوع میں، سجود میں، صرف یہی آیت، یعنی اتنی معرفت والے، اور عبادت دیکھیں کہ پاؤں سوج گئے۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اتنی مشقت تو نہ کریں کہ آپ کے پاؤں پہ برم آ گیا۔ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اس لیے مفسر فرماتا ہے وللہ الحمد والمنہ والحمد للہ علی الہدایۃ وعلیہ الاستعانۃ والتوکل، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور تجھ سے مدد پکڑتے ہیں، تجھ پہ بھروسہ، وهو المسؤول ان يتوفانا على اكمل الاحوال واحسنها فانه جواد کریم والحمد للہ رب العالمین۔ اور میرا مولا ہم تم سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں آخر وقت تک بہتر حال پہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا، کیونکہ تو سخی بھی ہے، کریم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کہتے جی کہ عورت کا کسی ملک کا صدر بننا جائز ہے ناجائز ہے؟ اسلام کی روح میں ناجائز ہے۔ باقی یہ کہنا کہ کسی عورت کا کوئی حاکم بنے تو مولوی ساتھ ہو، مولوی تو سب کے ساتھ ہوتے، تمہارے ساتھ نہیں ہوتے۔ مولوی ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، پیروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ مولویوں کا کیا ہے، مولوی بھی ہر ٹائپ کے ہوتے ہیں دنیا میں۔ یہ کوئی دلیل ہوتی ہے کہ مولوی کسی کے ساتھ ہو تو وہ حق والا ہے؟ بہرحال شریعت اسلام میں کسی عورت کا امیر بننا، حاکم بننا، صدر بننا شریعت میں منع ہے۔ وہ 5 فٹ کی مسجد کی امام شریعت نے نہیں بنایا ہے تو باہر کیسے بنا؟ کہتے جی کہ گھر میں اگر بلی ہو تو فرشتہ آئے گا، ہاں بلی ہو تو آئے گا۔ یہ جو مسئلے ہیں نا، یہ پرانے حدیث میں ہے نا، جیسے کتا ہو تو فرشتہ نہیں آتا۔ اب جب ہم ہیں تو فرشتہ کیا کرنے آئے گا؟ نہ اب کتے کی ضرورت ہے نہ بلے کی ضرورت ہے، ہم خود جو بیٹھے ہوئے ہیں اندر۔ نہ شیطان کے پاس فرشتہ آئے گا؟ کیا خیال ہے آپ؟ فرشتہ ابلیس کے پاس بھی جاتا ہے؟ تو جب ہم خود شیطانوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں من الجنۃ والناس، تو اب یہ مسئلے تو اس زمانے کے ہیں کہ پاک لوگ تھے، گھر پاک تھے، کبھی کتا بلا ضرورت آ گیا، حکم دیا بھی کتے کو گھر میں نہ رکھ۔ اب ہمارے گھر تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں، میگزینوں سے بھرے ہوئے ہیں، اخباروں سے بھرے ہوئے ہیں، فلم سٹار جتنی ہیں ان سب کے فوٹو گھر میں بھرے ہوئے ہیں، جتنی کرکٹرز ہیں ان سب کے فوٹو گھروں میں بھرے ہوئے ہیں، ٹی ویاں ہیں، VCR ہیں، ڈشیں ہیں۔ فرشتے کی ضرورت ہی کیا ہے یہاں؟ چھٹی فرشتے کا کوئی کام نہیں، ہمارے علاقے سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو بھگانے میں بہت انتظام کیے ہوئے۔ فلسطین میں جو لڑائی، بھائی اللہ کے بندے، اس میں بھی کوئی شک ہے کہ جہاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہتا ہوں کہ میری بیوی حاملہ ہے، میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہتا ہوں، بالکل جائز ہے شریعت میں؟
یہ تو علاج ہے، ضرورت کے مطابق سب جائز ہے۔ اگر لیڈی ڈاکٹر ملے تو بہت اچھی بات، کوشش کرو کہ لیڈی ڈاکٹر سے کراؤ، لیکن اگر خدا نہ کرے مجبوری ہو تو پھر آپ ڈاکٹر سے بھی کراؤ۔ مجھے نہیں پتا، ہم بات کرتے ہیں تشر کوئی نہیں کرتا، جمعہ کا خطبہ پہلے کیوں، عید کا خطبہ بعد نہیں، بعد ہے، کوئی لکھنے میں بھی تو عقل کرو نا، جب لکھنا نہیں آتا مسئلہ کیوں پوچھ رہے وہ یہ سمجھا۔ جمعہ کا خطبہ کہتا ہے پلے کیوں، اور عید کا خطبہ بعد کیوں، وہ پہلے ہے، یہ لفظ بعد ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ سنت یہی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ نماز سے قبل ہو، اور عیدین کا خطبہ جو ہے وہ بعد ہو، اور اس کی شان نزول بھی قرآن میں موجود ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعہ کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا تھا، نماز پہلے ہوتا، تو نماز ہو گئی، اتفاق سے مدینہ منورہ میں قافلہ آ گیا تجارتی، تو جو لوگ مسجد میں تھے وہ سب قافلے کے لیے چلے گئے، چند صحابہ رہ گئے، تو اس پہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اور تنبیہ آ گئی، اذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، اور اس کے بعد حکم ہو گیا کہ جمعہ کا خطبہ پہلے ہو اور نماز بعد میں ہو، تاکہ انسان ہے، فطری تقاضا ہے، کسی غفلت کی وجہ سے وہ چھوڑ کے نہ چلا جائے، اس کو اہمیت کا پتہ لگ جائے کہ اصل میں تو یہ نماز ظہر ہے، تو ظہر کی جیسے 4 رکعتیں ہیں، اس کے گویا قائم مقام 2 رکعت خطبہ آ گیا، تو اس لیے جمعہ کا خطبہ پہلے ہے۔ اور جہاں تک عیدین کے خطبے کا سوال ہے، وہ عیدین کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ عید کے لیے تو بندہ بالکل تیار ہو کے گیا ہے، گویا تفریح بھی وہی ہے، خوشی بھی وہی ہے، راحت بھی وہی ہے، اور کون سے میلے پہ نکلے گا، وہاں تو اس کے بھاگنے کا ڈر ہے ہی نہیں، تو لہذا اس کا خطبہ جو ہے وہ بعد میں رکھا گیا۔ اور ویسے بھی جو لوگ سال میں ایک دفعہ عید پڑھنے آتے ہیں وہ اتنی دیر تو بیٹھ جاتے ہیں نا، بعد میں گلے ملنا ہے اور لوگوں کو پتہ لگے میں مسلمان ہوں، آج عید پڑھنے آیا، وہ نہیں بھاگتے، اس لیے اللہ کی حکمت ہے کہ وہ خطبہ بعد میں۔ میں جدے میں مقیم تھا، حج کرنے میں مکے آیا، حج کا احرام مسجد عائشہ سے باندھا، بالکل ٹھیک ہو گیا، احرام باندھنے کے بعد میں نے عمرہ کیا، بال کٹوائے، اسی احرام میں مینا چلا گیا، تو آپ نے غلطی کی، یہ تو پھر آپ کا عمرہ ہو گیا۔ حج کے احرام کے لیے پھر آپ کو باہر جانا تھا، چونکہ آپ جدے کے رہنے والے ہیں، یا آپ جدے جاتے یا حرم سے باہر جا کے پھر حج کا احرام باندھتے۔ اچھا، اسی احرام کا کیا معنی، جب آپ نے عمرہ کر لیا، بال کٹوا لیے تو عمرہ ختم ہو گیا، اب آپ کو حج کا نئی نیت کرنی ہے، نیا احرام باندھنا ہے، تو بہرحال اب پتہ نہیں آپ نے کیا کیا، دوبارہ باندھا یا نہیں باندھا، نیت کی حج کی یا نہیں کی، تو بہر صورت دم تو پھر بھی پڑ گئے۔ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو جھوٹا تعویذ لکھ دیا تھا، اس کا کام ہو گیا، تو اب لوگ تعویذ لینے آتے ہیں، بس آپ کی دکان چل پڑی، باقی قیامت میں جو جوتے لگیں گے وہ دیکھا جائے گا۔ جب خود کہہ رہے ہو کہ میں نے جھوٹ لکھا تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ فَهُوَ اسْتِخْفَافٌ بِزَوْجَتِهِ وَعِيَالِهِ، یعنی بیوی کے حق اور اہل عیال کے حق میں نقصان ہے، استخفاف مانا نقصان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خاص میں ہو جائے، ہم تو خود گناہ گار ہیں اور آپ کو کیسے بتائیں، بہرحال درود پاک کثرت سے پڑھو اور دعا مانگتے رہو، اللہ پاک رحمت کرے۔ اگر فجر کی نمازیں قضا ہو گئیں
فجر کی قضا فجر میں ظہر کی ظہر اس وقت بھی پڑھو جائز ہے، ایک دفعہ کھڑے ہو کے ساری پڑھ لو تب بھی جائز۔ کہتے ہیں جی کہ ابلیس جو ہے وہ اپنے چھوٹے جو اس کے چیلے ہوتے ہیں، ذریت ہے اس کے کام کرنے والے، ان کو تنخواہ دیتے ہیں، تم بننا چاہتے ہو ابلیس، درخواست دے دو وہ تمہاری اپائنٹمنٹ کر دے گا، بتا دے گا تنخواہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اجنبی کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اجنبیوں نے ناشکری کی، اللہ نے سزا دی۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ نعمتوں سے محروم کر دے گے۔ بدعت حسنہ مانا ہوتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے نئی چیز ہے، ورنہ شریعت کے مخالف نہیں۔ اگر حرام جانور گھر میں بغیر ضرورت ہو تو فرشتہ نہیں آتا۔ ایک طالب ہے آپ کا، وہ محتاج ہے، اللہ اس کی مدد کرے۔ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کرو روزانہ، اور کثرت سے استغفار کرو، اللہ پاک سب محتاجیاں دور کر دیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو ختنے کا حکم دیا گیا تھا اور بڑھاپے میں، اسی لیے یہ ختنہ جو ہے سنت ابراہیمی۔ ایک عورت نے اپنے بابا سے 1000 روپے لینا تھا، باپ مر گیا، معاف کر دو، بس بات ختم ہو گئی، باپ ہے تمہارا، لیا تھا، بخش دو، ختم۔ سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک سینے مبارک پہ آتی۔ اگر عصر کی نماز کوئی اکیلے میں حتیم کے اندر پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن جب امام باہر ہو تو پھر جائز نہیں، کیونکہ حتیم جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، تو امام ہوگا کعبے کے باہر اور مقتدی ہوگا اندر، تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اکیلے نماز پڑھنی ہے تو کوئی بھی پڑھو، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، وتر ہے، جو مرضی ہے پڑھو۔ اگر کوئی آدمی عصر کے بعد قضا نماز پڑھے وہ جائز ہے۔ ارے جوتی ہے میں رکھی تھی اٹھا لی کسی، اللہ آپ کو رحم دے، اللہ آپ کو نئی عطا فرمائے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ جس آدمی پہ قرضہ ہے اور مکے میں رہتا ہے، کیا وہ عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے عمرے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ مکے میں رہتے ہوئے حج بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، 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 مسئلہ نہیں ہوتا،